تسلی تلاش علم بن رہی ہے درس اس کا تسلی رہے جنا کبھی نشان دلائے یہ بلندیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ ہر کے بر زیر دستاں نہ بخشاید، ہر کے جو شخص کے بر زیر دستاں کمزوروں پر نہ بخشاید، بخشش نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا۔ ہر کے بر زیر دستاں نہ بخشاید، جو شخص کمزوروں پر بخشش نہیں کرتا، جو شخص ماتحتوں پر بخشش نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، بزور زبردستاں گرفتار آید، یعنی طاقتوروں کے ظلم میں گرفتار ہوگا۔ گرفتار آئے گا یعنی گرفتار ہوگا، گرفتار آید، گرفتار آئے گا یعنی گرفتار ہوگا۔ بجور زبردستاں گرفتار آید، طاقتوروں کے ظلم میں گرفتار ہوگا۔ جور یعنی ظلم۔ تو اس لیے ہمیں کمزوروں پر بخشش کرتے رہنا چاہیے، انہیں معاف کرتے رہنا چاہیے اور انہیں کچھ نہ کچھ عطا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ جو ہم سے طاقتور ہے ہم اس کے ظلم میں گرفتار ہوں گے۔ وہ ہم پر ظلم کرے گا، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اگر ہم اپنے ماتحت کو معاف نہیں کرتے، تو جو ہمارے اوپر ہے وہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ مثنوی: نہ ہر بازو کے دروے قوت ہست، نہ ہر بازو یعنی ہر اس بازو کے لیے مناسب نہیں، نہ یعنی مناسب نہیں، ہر بازو کے لیے کہ دروے قوت ہست، جس میں قوت ہے، ہر ایسے بازو کے لیے مناسب نہیں ہے جس میں قوت ہے، یعنی طاقتور بازو کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ بمردی یعنی جمع مردی سے، مردانگی سے، عاجزاں را عاجزوں کو، کمزوروں کو، بشکنت دست یعنی کمزوروں کا ہاتھ توڑ دے، بشکنت توڑے، دست ہاتھ، یعنی ہر اس بازو کے لیے یہ مناسب نہیں ہے جس میں طاقت ہے، ہر طاقتور بازو کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ طاقت سے، مردانگی سے کمزوروں کے ہاتھ توڑ دے۔ نہ ہر بازو کے دروے قوت ہست، بمردی عاجزاں را بشکنت دست، ہر اس بازو کے لیے جس میں قوت ہے مناسب نہیں کہ مردانگی سے کمزوروں کا ہاتھ توڑ دے۔ بمردی عاجزاں را بشکنت دست، مردانگی سے، طاقت سے کمزوروں کا ہاتھ توڑ دے۔ ضعیفاں را مکن بر دل گزندے، ضعیف یعنی کمزور، ضعیفاں را مکن بر دل گزندے یعنی کمزوروں کی دل آزاری مت کر۔ گزند کہتے ہیں تکلیف، ایذا۔ ضعیفوں کے دل کو تکلیف مت پہنچا، یعنی ضعیفوں کی دل آزاری مت کر۔ ضعیفاں را مکن بر دل گزندے، ضعیفوں کی دل آزاری مت کر، ضعیفوں کے دل کو تکلیف مت پہنچا، رنجیدہ مت کر۔ کہ درمانی بجور زور مندے، کہ تو طاقتوروں کے ظلم میں رہے گا۔ اگر تو کمزوروں کی دل آزاری کرے گا، کمزوروں کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، تو طاقتوروں کے ظلم میں رہے گا۔ درمانی بجور زور مندے، تو طاقتوروں کے ظلم میں رہے گا۔ ضعیفاں را مکن بر دل گزندے، کہ درمانی بجور زور مندے، تو کمزوروں کے دل کو تکلیف مت پہنچا کہ تو طاقتوروں کے ظلم میں رہے گا۔ حکایت: درویش بمناجات درمی گفت۔ درویش ایک درویش فقیر
مناجات میں، دعا میں، اللہ سے سرگوشی کرنے میں درمی گفت کہہ رہا تھا۔ ایک فقیر اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، یا رب، اے رب، بربداں رحمت کن، بدوں پر رحم کر۔ درویش بمناجات درمی گفت، یا رب بربداں رحمت کن۔ ایک فقیر، ایک درویش دعا میں اللہ سے کہہ رہا تھا، یا رب، اے رب، بربداں رحمت کن، بروں پر، بدوں پر رحم کر، کہ بر نیکاں خود رحمت کردئی، کہ تو نے خود نیکوں پر رحم کیا ہے، کہ مراشاں را نیک آفریندئی، کہ تو نے ان لوگوں کو نیک پیدا کیا، تو نے نیکوں کو نیک پیدا کر کے ان پر رحم کیا ہے، تو بروں پر بھی رحم فرما۔ یا رب بربداں رحمت کن، کہ بر نیکاں خود رحمت کردئی، کہ مراشاں را نیک آفریندئی۔ اے رب بدوں پر رحم کر، کہ تو نے نیکوں پر رحم کیا ہے، کہ تو نے ان لوگوں کو نیک پیدا کیا۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ عاقل چوں خلاف درمیاں آید بجہد، عقل مند، عاقل جب اختلاف کے درمیان آتا ہے، جب اختلاف میں پھنس جاتا ہے، بجہد نکل جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اختلاف ہو رہا ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، جب اختلاف میں پھنس جاتا ہے تو نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچ کر نکل جاتا ہے۔ عاقل چوں خلاف درمیاں آیت بجہد، عقل مند جب اختلاف میں پڑتا ہے تو بچ کر نکل جاتا ہے۔ و چوں صلح بیند، اور جب صلح دیکھتا ہے، سلامتی دیکھتا ہے، لنگر بنہد، لنگر ڈال دیتا ہے یعنی ٹھہر جاتا ہے، لنگر ڈالنا یعنی ٹھہر جانا۔ عاقل چوں خلاف درمیاں آید بجہد، عقل مند جب اختلاف کے درمیان پھنس جاتا ہے بچ کر نکل جاتا ہے۔ وہ چوں صلح بیند، اور جب صلح دیکھتا ہے، لنگر بنہد، لنگر ڈال دیتا ہے یعنی قیام کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، کہ آجا سلامت برکنار است، کہ یہاں سلامت کنارے میں ہے، کہ آجا سلامت برکنار است، کہ یہاں کہ آجا یعنی اس جگہ سلامت کنارے پر ہے، جہاں پہ اختلاف ہو رہا ہو وہاں پہ سلامت کنارے پر ہے، وہاں سلامتی دور ہے، اس لیے وہ وہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے، کہ آجا سلامت برکنار است، کہ اس جگہ وہاں سلامت کنارے پر ہے۔ و اینجا حلاوت درمیان، اور یہاں مزہ، مٹھاس درمیان میں ہے، جہاں صلح دیکھتا ہے وہاں پہ وہ ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ حلاوت یعنی مٹھاس، مزہ، ٹھیک ہے، کہاں پہ ہے؟ درمیان میں ہے، درمیان میں رہنے میں مزہ ہے۔ حکمت عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ مقامر، مقامر کہتے ہیں جوا کھیلنے والے کو، جواڑی کو۔ مقامر را سہشس می باید، یعنی جواڑی کو جوا کھیلنے والے کو 3 چھکا چاہیے۔ سہ یعنی 3، شس یعنی 6، سہشس یعنی 3 چھکا، می باید چاہیے۔ مقامر را سہشس می باید، جواڑی کو 3 چھکا چاہیے، و لیکن سہ ایک برمی آیت، لیکن 3 ایک نکل آتا ہے۔ چھکا جو ہوتا ہے یہ جیت کا نشان ہوتا ہے، گویا کہ چھکا نکلنے سے عام طور پر جو جواری ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اس طرح کچھ ہوتا ہے، جو کھیلتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور جب ایک نکلتا ہے تو اس سے ہار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جواڑی ہے، جوا کھیلنے والا ہے، اسے 3 چھکا چاہیے، لیکن 3 ایک نکل آتا ہے، یعنی وہ ہار جاتا ہے۔ اسے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بندہ جو بھی چاہے، بندہ تو ہمیشہ اپنا بھلا ہی چاہتا ہے، جو اسے بظاہر اچھا لگتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، ہمارے سمجھ میں نہ آئیں۔ مقامر را سہ شس می باید، ولیکن سہ اک برمی آید، جواڑی کو 3 چھکا چاہیے، لیکن 3 ایک نکل آتا ہے۔ بیت، 1000 بار چراگاہ خوشتر از میدان، 1000 بار یعنی 1000 مرتبہ، چراگاہ
خوشتر بہتر ہے از میدان میدان سے، یہاں میدان سے مراد میدان جنگ لے لیں، میدان جنگ سے 1000 مرتبہ چراگاہ بہتر ہے، کس کے لیے؟ یعنی گھوڑے کے لیے، گھوڑے کے لیے چراگاہ بہت بہتر ہے میدان جنگ سے۔ میدان جنگ میں اگر گھوڑا جائے گا تو موت کا خطرہ ہے، تو میدان جنگ سے 1000 مرتبہ چراگاہ بہتر ہے، 1000 بار چراگاہ خوشتر از میدان، 1000 مرتبہ چراگاہ میدان سے بہتر ہے۔ لیکن اسپ ندارت بدست خویش عیاں، لیکن گھوڑا اپنے ہاتھ میں لگام نہیں رکھتا، لیکن اسپ ندارت گھوڑا نہیں رکھتا بدست خویش اپنے ہاتھ میں عیاں یعنی لگام، یعنی گھوڑا اپنے ہاتھ میں لگام نہیں رکھتا، وہ جاتا ادھر ہی ہے جدھر سوار چاہتا ہے، جو اس پر سوار ہوتا ہے وہ جدھر اسے لے جاتا ہے یہ ادھر ہی جاتا ہے، اگرچہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چراگاہ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ سوار اسے میدان جنگ میں لے جاتا ہے اس لیے وہاں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بندہ جو چاہے ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہوتا ہے۔ 1000 بار چراگاہ خوشتر از میدان، ولیک اسپ ندارت بدست خویش عیاں، 1000 مرتبہ چراگاہ میدان سے بہتر ہے، میدان جنگ سے بہتر ہے، اور لیکن گھوڑا اپنے ہاتھ میں لگام نہیں رکھتا۔